موریا کے پہاڑ پر جا کر قربان کر دے. اب یہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ کتنا تم مجھ سے محبت رکھتے ہو, کتنا تم میرے ساتھ ہو. لیکن ابراہیم نے کیا کیا؟ وہ اس امتحان میں پورا اترا اور وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گیا. اور اس کے بعد خدا نے آسمان سے پکار کر کہا کہ ابراہیم اپنا ہاتھ مت چلا, اور خدا نے اسے کیا کیا؟ وہاں پہ برکت دی اسے. اسی طرح سے خدا جو ہے وہ بعض اوقات ہم کو ٹیسٹ کرتا ہے, اور یہ ٹیسٹ بہت بڑا خطرناک ٹیسٹ ہو سکتا ہے. آپ کو ایوب کی کہانی یاد ہوگی کہ ایوب کو جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو اس کی زندگی کا آخر جو ہے وہ آ گیا. اس کے 7 بیٹے, اس کی 3 بیٹیاں ختم ہو گئی, اس کی ساری جائیداد, روپیہ, پیسہ, ہر چیز ختم ہو گئی, اور خود اس کی زندگی جو ہے وہ موت کی حد تک جو ہے وہ پہنچ گئی. یہ آزمائش ہے جہاں پہ ابلیس جو ہے وہ آپ کو ایک بھالے اور برچھی کی طرح جو ہے وہ آپ کو مار دیتا ہے. یعنی اس آزمائش کے اندر خدا کا فضل اور ہمارے اندر قوت اور طاقت اور برداشت جو ہے وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کا فضل مانگتے ہیں, لیکن خدا اس وقت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, صبر کرو تھوڑا. ہمارے اندر اتنی طاقت قوت نہیں رہ جاتی کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. ایسی آزمائش کے لیے ہمیں اپنے باپ سے التجا کرنی چاہیے کہ ہم تیرے بیٹے بیٹیاں ہیں, ہمیں ایسی آزمائش میں نہ لے کر آنا. اور دوسری قسم کی آزمائش ہے جبکہ ابلیس وہ خدا کے لوگوں کو وہ گناہ میں گرانے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ اس خدا سے دور چلے جائیں اور وہ گناہ کریں, اور اس طرح سے واپس وہ اس کے قبضہ میں چلے جائیں. اور ابلیس کا یہ ہتھیار جو ہے یہ بڑا آسان سا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بیج جو ہے وہ کسی چیز کا بو دیتا ہے. ایک برائی کا بیج, ایک بدی کا خیال آپ کے ذہن میں لے کر آتا ہے. اس کا کام صرف اتنا ہے. اب اگر آپ نے اس آزمائش کو آپ نے پکڑ لیا اور اس کو اپنے ذہن کے اندر ان امیجنیشن کو اور ان خیالات کو جو اس نے آپ کے ذہن میں ڈالے ہیں, آپ نے ان کو جگہ دے دی, اس کو پکڑ لیا اور بٹھا لیا اپنے ذہن کے اندر, تو سمجھے کہ اب آپ کی آزمائش شروع ہو گئی ہے. دیکھیں, آزمائش میں پڑنا گناہ نہیں ہے, بلکہ آزمائش میں پڑنے کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کر دینا جو ہے یہ گناہ ہے. خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ بھی ہماری طرح آزمایا گیا لیکن تو بھی بے گناہ رہا. وہ آزمائش میں نہیں گرا, لیکن ہم جب ایک خیال ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے, ابلیس ہمارے ذہن میں خیال ہے, پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس ذہن کو اپنے اندر جب جگہ دے دیتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں, تو پھر ہم اس کو ریپیٹیشن اپنے ذہن میں کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. ہمارے ذہن کے اندر وہ چیز جو ہے وہ دہرانا شروع ہو جاتی ہے. بھلے وہ کوئی بھی خیال ہو, کوئی بھی ذہن میں آپ کی چیز ڈال دیا اس نے, اور اس کے بعد آپ کا نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے آپ اس کو پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ذہنی خیال سے نکل کر اب آپ اس کو ریئل دیکھنا چاہتے ہیں, اور جب آپ ریئل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ایکٹ کریں گے اس کے اوپر, اور کوشش کریں گے کہ وہ چیز آپ دیکھ سکیں, کر سکیں, اور وہ جو ہے پھر ایک دفعہ اگر آپ اس میں گر گئے تو ابلیس آپ کو اس میں کھینچ کے لے جاتا ہے, اور پھر آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اور اسی لیے بائبل کہتی ہے کہ ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا. اگر ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے اگر ہم اس طرح سے آزمائش میں پڑ جائیں گے تو ہم اس سے دور ہوتے جائیں گے. ایک دفعہ آپ آزمائش میں پڑ گئے, پھر آپ چرچ میں آنے کو دل نہیں کرے گا, دعا کرنے کو دل نہیں کرے گا, پھر آپ اس چیز کے اندر جو ہے آپ دھیرے 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 جو ہے وہ چلے جائیں گے. بائبل کہتی ہے, ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے, میرے ساتھ دیکھیں یعقوب کا خط, یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے, جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے, کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. پہلی قسم کی آزمائش جو ہے اس میں بدی شامل نہیں ہے, یاد رکھیں.
جو خدا جب کسی کا ٹیسٹ کرتا ہے تو وہ اس میں بدی نہیں ہے، بلکہ الٹیمیٹلی خدا اس میں سرفرازی جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہے. جس طرح سے اس نے کیا کیا، ابراہیم کو ٹیسٹ کرنے کے بعد کیا دیا، اس نے اس کو برکت دی. ایوب کو جب اس نے ٹیسٹ میں ختم، اس نے ٹیسٹ میں پاس کر لیا، اس نے تو کیا کیا، اس کو ہر چیز اس نے خدا نے واپس لوٹا دی. اس میں بدی نہیں ہے. لیکن جب ابلیس آزماتا ہے تو یاد رکھے کہ اس کے اندر بدی شامل ہوگی، اس کے اندر برائی جو ہے وہ ہوگی. اور وہ کیسے آزماتا ہے؟ خدا کسی کو نہیں آزماتا، لیکن ابلیس آزماتا ہے. 14ویں آیت میں لکھا ہے، ہاں ہر شخص اپنی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ خواہش ہے آپ کی، ایک خواہش ہے آپ کے ذہن کے اندر، وہ آپ کے اندر جب آ گئی تو جس طرح سے ایک عورت کے اندر بیج جو ہے وہ دھیرے 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 جو ہے وہ بڑھتا ہے اور الٹیمیٹلی ایک بچے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح سے خواہش جو ہے وہ آپ کے اندر جب ایک دفعہ بیج اس کا چلا جاتا ہے، اگر آپ اس کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ خواہش جو ہے یہ بڑھتی جائے گی اور الٹیمیٹلی یہ موت کی صورت میں اس کا انجام نکلے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ موت. خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایک دفعہ ہم اس کو جگہ دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد جب گناہ بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. میں نے آپ کو بہت بار یہ بات بتایا کہ موت کا مطلب کیا ہے؟ جدائی، سپریشن. جب ایک دفعہ آپ اس میں پڑ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جدائی آپ کی پیدا ہوگی خدا سے، آپ کی خدا سے جدائی پیدا ہوگی. اور کنٹینیوسلی اگر آپ اسی میں پڑے رہیں گے تو پھر بہت بڑا ہماری زندگی میں یہ نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ کیا دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں آزمائش میں نہ لائے اور پھر کیا کرے؟ برائی سے ہمیں بچائے. پہلی بات، ہمیں آزمائش میں وہ خود نہ لائے اور پھر ابلیس جو برائی لے کر آتا ہے، جو خیالات ہمارے ذہن میں رکھا ہے، اس سے ہمیں پروٹیکٹ کر کے رکھے، ہماری حفاظت کرے اور ہمارے اوپر شیلڈ دے کر رکھے کہ وہ ہمارے اوپر اٹیک نہ کر سکے، ہمارے ذہن میں وہ باتیں نہ ڈال سکے تاکہ ہم ان کو آگے نہ لے کر جا سکیں. میں آپ کو 4 چیزیں بتانا چاہوں گا جلدی سے. نمبر 1، ایک برا خیال، بدی کا خیال دل میں آنا جو کہ ابلیس ہوتا ہے. نمبر 2، جس چیز سے ہمیں آزمایا گیا ہے اس کے بارے میں ہمارے خیالات جو ہیں وہ طاقتور ہو جائیں اور ہماری سوچیں اس پر مرتکز ہو جائیں، اور جس چیز سے ہمیں آزمایا گیا ہے وہ ہم پر حاوی ہونا شروع ہو جائے. یعنی جب ایسا موقع ہے کہ جس چیز سے ہمیں آزمایا گیا ہے وہ کنٹرول کرنا شروع کر دے اور وہ ہم پہ حاوی ہونا شروع ہو جائے، نہیں وہی ٹھیک ہے، وہ کرنا ہے، میں نے کرنا ہے. جب آپ کی ساری سوچیں اس کی طرف اب جانا شروع ہو جائے، ہر وقت آپ کا ذہن اس کی طرف جانا شروع ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم پر وہ حاوی چیز ہو. پھر اس کے بعد ایک اور چیز، اس چیز کو دیکھنے میں راحت اور سکون محسوس ہونا. اس چیز سے جس کو آزمائے گئے ہیں ہم، اس چیز میں ہم اپنے آپ کو خوش محسوس کرتے ہیں. ہم اس سے نفرت نہیں کرتے ہیں یا اس سے ہمارے اندر ملال پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے اندر اس چیز کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے. اس خیال کو اپنے ذہن میں لا کر ہم جو ہے وہ سکون محسوس کرتے ہیں اور راحت محسوس کرتے ہیں. اور پھر آخری چیز، پھر اس کام کو کرنے کی خواہش اور پھر اس پر عمل کرنا جو ہے یہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. اور آخری چیز کہ ہمیں بدی سے یا برائی سے بچا. یہاں پہ لفظ بڑے خوبصورت استعمال کیے گئے ہیں کہ ہماری زنجیروں کو توڑ دے. برائی سے بچا سے مراد ہے ہمیں ہماری زنجیروں کو توڑ دے، اور جو ابلیس ہمیں زنجیریں ڈال کر لے جا رہا ہے، اپنی طرف لے جا رہا ہے، اس سے ہم کو چھین لے اور چھین کر جو ہے واپس لے لے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے بیٹے بیٹے ہونے کے ناطے سے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب ہم باپ سے دور جا رہے ہیں، ہمیں باپ سے دور کیا جا رہا ہے، ہمیں باپ سے جو ہے وہ علیحدہ کیا جا رہا ہے. ہم دعا کریں کہ باپ ہمیں واپس جو ہے وہ کھینچ کر اپنے گھر میں لے آئے اور واپس اپنے بیٹے بیٹیاں بنائے. ہماری یہ دعا یہ نہیں چاہیے کہ ہمیں واپس اس سے کھینچ لے، اس سے چھین لے جو مجھے لے کر جا رہا ہے. مجھے برائی سے بچا سے مراد ہے کہ تو اس میں انٹرفیئرنس اب کر، تو اس میں جو ہے وہ اب اپنا ہاتھ بڑھا اور مجھے اس سے کھینچ لے اور مجھے چھڑا لے. اور پھر الٹیمیٹلی خدا کو عزت اور جلال دیں، کیونکہ ساری قدرت، جلال، عزت اس کے لیے ہے. اور پھر ہم آمین کہیں. یہ ایک لفظ آمین جو ہے یہ اس بات کا
اظہار ہے اور اس بات کا ہماری زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے کہ ہم کس خدا کے حضور میں آ کر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ہمارا اعتماد، ہمارا بھروسہ اور ہمارا ایمان ایک لفظ کے اندر ہے، آمین۔ آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو، سچ ہے یہ بالکل۔ ہم اس بات کو ایکنالج کریں اور یہ جانیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہم نے مانگا ہے، بالکل ایسا ہی ہو، اس میں کوئی چیز کم نہ ہو۔ ہم اس بات کو ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے حضور ہم مانگیں۔ پریز گاڈ۔ اور یہ پھر تیری بادشاہی جو ہے وہ کیا ہو؟ ہمیشہ کی بادشاہی ہو۔ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ ہمیشہ کی ہو سے مراد یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی اس زمین کے اوپر بھی، اس کا نام اور اس کے جلال ابھی بھی، اور پھر اس کا جلال اور اس کی قدرت جو ہے وہ کیا ہو؟ ہمیشہ کے لیے، آئندہ آنے والے زمانے میں بھی وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ ہوتی رہے۔ تو میرے عزیزو، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے ناطے سے یہ دعا ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ابلیس جو ہے وہ چھپاتا ہے ہر وہ چیز جو خدا کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، وہ ابلیس کبھی بھی خدا کے لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم جب اس دعا کو پڑھیں، جب بھی ہم اس دعا میں حصہ لیں، تو اپنے پورے ذہن کو روشن کر کے پڑھیں کہ میں کیا کیا بول رہا ہوں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا دل کے ساتھ، تو ہم خدا کی اس ساری بادشاہی کو ہم اس دنیا سے شروع کرتے ہوئے آخر میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ آخر کار جو ہے پوری دنیا کے اوپر حاکم ہوگا۔ ہر چیز ابلیسی کو گفتیں ختم ہو جائیں گی، تاریکیاں ختم ہو جائیں گی، روشنی صرف ہوگی۔ خدا کے بیٹے بیٹیاں اس کے حضور میں ہوں گے، اس کی پرستش کر رہے ہوں گے، اور ابد تک اسی طرح سے وہ رہیں گے۔ ہم اس دعا کے اندر یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے باپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آخر کار کیا ہوگا۔ پریز گاڈ۔ تو آئیے ہم خدا ان کا شکر کریں گے، اس بات کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں۔ سب لوگ دعا کریں کہ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ تو نے ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بنایا ہے۔